پروگرام نمبر 51۔ السلام علیکم۔ ہم خدا پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلی بار ہم نے زبور کی کتاب کے پہلے 2 زبوروں پر غور کیا۔ اب ہم ایک اور زبور کا مطالعہ کریں گے جو خدا نے داؤد کے ذہن میں ڈالا۔ وہ زبور باب نمبر 21 یا زبور 21 ہے، اور یہ زبور بڑا اہم زبور ہے کیونکہ اس میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ مسیح کس طرح دردناک موت مرے گا تاکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اس زبور میں داؤد نبی نے جو مسیح کی آمد سے 1000 سال پہلے آئے تھے 30 ان واقعات کی نبوت کی جو مسیح کی موت کے دن واقع ہونے کو تھے۔ جب ہم انجیل مقدس میں مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد نبی کی نبوت کی باتیں جو مسیح کی بابت تھیں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ اس لیے ہمیں پختہ یقین ہے کہ یہ زبور کسی انسان کی دماغی پیداوار نہیں بلکہ یہ خدا کے منہ کی انمٹ باتیں ہیں۔ آنے والے وقت کی مختصر اور سچی پیشن گوئی صرف خدا کا کام ہے۔ اب آؤ داؤد نبی نے زبور 22 میں جو پیشن گوئی کی اسے سنیں۔ اس زبور میں جو باتیں داؤد نبی نے لکھی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو مسیح کے دل میں تھیں کہ جب ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے وہ اپنا خون بہائے گا تو اس وقت کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ اس نے کہا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اور تو نے مجھے موت کی ہاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ داؤد نبی نے مسیح کے متعلق جو کچھ کہا کیا آپ اسے سمجھ گئے ہیں؟ دنیا میں مسیح کی آمد سے 1000 سال پہلے داؤد نبی یوں لکھتا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ داؤد نے ان الفاظ میں پیشن گوئی کی کہ لوگ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کیلوں سے چھید کر اسے صلیب پر چڑھائیں گے۔ داؤد نبی نے اس زبور میں کیوں لکھا کہ بدکار لوگ مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھید ڈالیں گے؟ مسیح کو ایسی دردناک موت کیوں مرنا تھا؟ خدا نے نجات دہندے کو لوگوں کے حوالے کیوں کیا تاکہ وہ اسے قتل کر ڈالیں؟ اس کا جواب ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے۔ نجات دہندے کے لیے ضروری تھا کہ وہ جان کنی کے دکھ سہے اور بھیانک موت گوارا کرے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا عوضی بن کر خدا سے ہمارے گناہوں کی سزا پائے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کی سزا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اپنے گناہوں کے باعث دوزخ کے جس عذاب کے ہم حقدار تھے اس کا مزہ مسیح چکھے۔ یہ خدا کے فضل کا منصوبہ تھا کہ وہ نجات دہندے کو بھیجے جو گناہ سے واقف نہ ہوتے ہوئے اپنی خوشی سے خدا کے فضل سے ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ یہی ایک طریقہ تھا کہ خدا بنی آدم کے گناہوں سے معافی کی راہ کھولتا اور ابدی زندگی کا دروازہ کھولتا تاکہ گنہگار بنی آدم کو نجات بھی ملتی اور خدا کی سچی عدالت پر حرف بھی نہ آتا۔ مسیح کو ہمارے گناہوں کا حساب چکانا تھا۔ یہ بے عیب اور راست باز مسیح کی موت ہی تھی جس نے ممکن بنایا کہ خدا قدوس کی پاک ذات مسیح پر ایمان لانے والے ہر شخص کی راستی سے عدالت کرے۔
दाऊद नबी ने मसीह की मौत की जो पेशिनगोई की वो सचमुच बड़ी हैरतनाक है। इसके मुतल्लिक ज़रा सोचिए, मसीह की पैदाइश से 1000 साल पहले हज़रत दाऊद नबी ने तफसील के साथ ज़बूर की किताब में लिख दिया कि मसीह को कीलों से जड़कर किस तरह सलीब पर चढ़ाया जाएगा। शायद हमारे लिए इस बात को समझना और याद रखना ज़रूरी है कि रूमी हुकूमत ऐसी हुकूमत थी जो किसी शख्स को हाथों और पाँव में कील लगाकर सूली पर लटकाती और मौत के घाट उतार देती थी। ऐसी दर्दनाक मौत को सलीबी मौत या मसलूबियत का नाम दिया जाता था। जिस वक्त दाऊद नबी ने मसीह की सलीबी मौत का जिक्र ज़बूर में किया, उस वक्त रूमी कौम का कहीं नामो निशान तक न था और किसी को इस तरह की मौत यानी कीलों से जड़कर सलीब पर मारने की मौत का इल्म तक न था। मसलूबियत से इस वक्त हर बशर नावाकिफ था, ताहम खुदा ने मसीह की सलीबी मौत का पैगाम दाऊद नबी के जहन में डाला और इल्हाम से उसे ज़बूर की किताब में लिखवाया ताकि हम यकीनी तौर पर जान लें कि मसीह की सलीबी मौत का मंसूबा हम गुनाहगारों की गुनाह की सज़ा से मुआफ़ी और नजात का मंसूबा था। इस बाब में वाज़ेह हकीकत मौजूद है और हमें इस हकीकत पर ध्यान देना चाहिए, तो भी हर शख्स इस पैगाम को कबूल नहीं करता जो खुदा की तरफ से मिला है। आज तक कई लोग मसीह की सलीबी मौत का इनकार करते आए हैं, जिसका जिक्र हज़रत दाऊद नबी ने ज़बूर की किताब में किया है। उनका कहना है कि खुदा ने मसीह को ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक मौत नहीं मारना था, लेकिन जिन लोगों का ये ख्याल है वो लोग खुदा के कलाम से बिल्कुल गाफिल हैं और उनको गुनाहगारों की नजात के लिए खुदा के इस मंसूबे का भी कोई इल्म नहीं। अजीज साथियों, खबरदार, कहीं गुनाहगारों की नजात की खातिर खुदा के इस मंसूबे से गाफिल ना होना और ना ही इसकी तरदीद करना, क्योंकि वो लोफ की हिकमत कहती है कि गफलत को जानने से पहले ही गफलत तुम्हें मार डालेगी, और खुदा का कलाम फरमाता है तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आओ आगे देखें कि दाऊद नबी ने मसीह की सलीबी मौत के हालात की बाबत क्या लिखा है। हम मसीह की बाबत सुनते हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं, वो मुँह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं अपने को खुदा के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो इससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। दाऊद नबी इन अल्फाज में नबूवत कर रहा था कि जब वो कील ठोंक कर उसे सलीब चढ़ाएंगे तो फिर वो उसे बेइज्जत करेंगे, उसका मज़हका उड़ाया जाएगा और उसका मुंह चढ़ाया जाएगा। वो उसके कपड़े आपस में बांट लेंगे और उसकी पोशाक पर कुरा डालेंगे। दाऊद के लिखने के ठीक 1000 साल बाद बिल्कुल इसी तरह हुआ जैसे उसने लिखा था। मसीह की बाबत अंजील मुकद्दस में जो मरकूम है वो सुनिए। खुदा का कलाम फरमाता है, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डाल कर बांट लिए और वहाँ बैठकर उसकी निगरानी करने लगे। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उसको लान तान करते और कहते थे, ऐ मकदिस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने तई बचा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। दाऊद नबी की नबूवत की बातें
لکھے ہوئے کے مطابق پوری ہوئیں اور انجیل مقدس میں سپرد قلم کی گئیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ داؤد نے مسیح کے پیاسا ہونے کی بھی پیشن گوئی کی اور یہ بھی کہا کہ اس کا روح، جان اور بدن تینوں بڑے دردناک دکھ سہیں گے۔ اس لیے پہلی آیت میں مسیح چلا چلا کر کہتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ جیسے داؤد نبی نے زبور کی کتاب میں نبوت کی تھی، اس کی نبوت حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی۔ مسیح نے صلیب پر پکار کر کیوں کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کو مسیح کی طرف سے اپنا چہرہ ہٹانا پڑا، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک کر اسے صلیب دیا گیا تھا، اور وہ خدا سے جدا ہو گیا تھا کیونکہ خدا نے ہمارے تمام گناہوں کی سزا اس پر ڈال دی تھی۔ اس سبب سے خدا کا کلام فرماتا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ زبوروں میں داؤد نبی نے ایک اور بھی پیشن گوئی کی، بہت ہی اچھی خوشخبری۔ 16 باب میں داؤد مسیح کی بابت یوں نبوت کرتا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ اس طرح داؤد نبی نے نبوت کی کہ خدا نے مسیح کو قبر سے اٹھا کھڑا کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ابد تک اس کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں رہے۔ پس انجیل مقدس واضح طور پر کہتی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ داؤد نبی نے یہ بھی نبوت کی تھی کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خدا اسے آسمان پر اپنے پاس لے جائے گا اور اسے کہے گا کہ تو میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک کہ تو دنیا کا انصاف کرنے زمین پر واپس نہ لوٹے۔ یہی بات داؤد نبی نے زبور 110 میں لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ زبور 22 کے آخر میں داؤد نبی لکھتا ہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، ایک نسل اس کی بندگی کرے گی۔ دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی، وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ زبور ان الفاظ پر ختم ہوتا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ مسیح کے ذمے کیا کام تھا؟ اس نے تمام گناہ گاروں کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنا تھا۔ اس نے آدم اور حوا کے ساتھ نجات دہندے کی بابت خدا کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا تھا کہ وہ نجات دہندہ آئے گا اور ان کو اور ان کی نسل کو گناہ کی سزا سے نجات بخشے گا۔ مسیح کو آخری قربانی کی حیثیت سے قربان ہونا تھا۔ مسیح کی صلیبی موت کے ذریعے پہلے وقتوں میں جانوروں کی جو قربانیاں علامتی طور پر چڑھائی جاتی تھیں ان کو پورا کرنا تھا، اور آئندہ جانوروں کی قربانیوں کو روکنا تھا۔ جس طرح ابراہیم کے بیٹے کی جگہ مینڈھا قربان ہوا، اسی طرح سب گناہ گاروں کے لیے مسیح کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے قربان ہونا تھا، تاکہ وہ آخری اور کامل قربانی ٹھہرے۔ دنیا کے لیے خدا کی یہی خوشخبری ہے کہ مسیح تمہارے گناہوں کی خاطر موا، اس پر ایمان لائیں تو آپ خدا کی عدالت سے بچ جائیں گے۔ نجات کی راہ ایمان لانے والوں کے لیے کھل گئی ہے۔ اسی وجہ سے جان دینے سے پہلے مسیح نے پکار کر کہا، تمام ہوا۔ اس نے یہ کام کیا ہے، اور خدا نے اسے تیسرے روز مردوں میں سے زندہ کر کے اس کی کامل قربانی کی منظوری ثابت کر دی۔ اس کا تفصیلی منظر
اس وقت دیکھیں گے جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے 1000 سال پہلے داؤد نبی نے نبوت کی تھی کہ گنہگار لوگ اس مسیح کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھید ڈالیں گے، اور ہمیں مسیح کی دردناک موت کی وجہ کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ آپ کے لیے، میرے لیے، بلکہ تمام دنیا کے گنہگاروں کے لیے ہوا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح نے بدکاروں کو اپنے ہاتھ اور پاؤں چھیدنے دیے تاکہ اس کی تمنا پوری ہو اور وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اس کی عظیم محبت ہے۔ یسوع مسیح کا فرمان انجیل مقدس میں سنیے، میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے آسمانی باپ سے مجھے ملا۔ عزیز دوستو، کیا آپ خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب گناہ گاروں کی نجات کے لیے مسیح کو بھیجا؟ کلام مقدس کا فرمان ہے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے آج جو کچھ سیکھا، خدا وہ سب آپ کے ذہنوں میں واضح کر دے۔ آپ نے پروگرام سنا، آپ کا شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم نبیوں کی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے داؤد کے بیٹے سلیمان کی کہانی سنیں گے۔ آپ نے سیکھا اور غور کیا کہ خدا نے داؤد نبی سے الہام کر کے کیوں لکھوایا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ داؤد کی نبوت یاد رکھیں، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔